مرزا جہلمی اس نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر کچھ بات کی ہے. ایک دفعہ یہ بات سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ نام ہم رکھنے کو تیار نہیں ہیں صحیح، کیونکہ ہمارے دل دکھے ہوئے ہیں، اس لیے ہم تو معاویہ نام رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں دل کیوں دکھے ہوئے ہیں اس کے. جی اس نے بتایا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چونکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اختلاف ہوا اور جنگ بھی ہوئی، لڑائی بھی ہوئی اور اس طرح کے معاملات ہوئے، حالانکہ بعد میں صلح بھی ہو گئی، لیکن یہ اس طرف نہیں جاتا. کہیں دل اسی وجہ سے نہیں دکھے ہوئے کہ حسن ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ صلح کیوں ہو گئی. جیسے خوارج کے دل دکھے تھے، بالکل ایسے ہی، اس وقت بھی ایسے لوگ موجود تھے بالکل ایسے جنہوں نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا یا مذل المومنین، مسلح کھینچ لیا، اے مومنین کو ذلیل کرنے والے، اس طرح کے الفاظ کہے تھے. تو اس وقت بھی کئی لوگ اس طرح کے تھے کہ یہ صلح کیوں ہو رہی ہے. اب یہ بھی جب صلح کی بات آتی ہے کہ جی صلح حسن کی شرائط دیکھو، اب شرائط اس نے لکھی ہیں پیپر 5B میں، لیکن اب تک علماء اسے مطالبہ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ان 5 شرطوں کی جو آپ نے لکھی ہیں کوئی سند تو دکھا دو. صحیح، اب تک سند دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بھاگا ہوا ہے، سند بھی دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے. بالکل صحیح. تو جب یہاں بات آتی ہے کہتے ہیں جی سندوں میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، حالانکہ جس صفحے پر اس نے صلح حسن کی شرائط لکھی ہوئی ہیں اسی صفحے کے اوپر ہیڈر پر اس نے واضح طور پر لکھا ہے کہ جی تاریخی اور ضعیف اور جھوٹی روایات سے کہ فتنے سے بچنے والوں کے لیے ہے. یہ اچھا اوپر یہ لکھ رہا ہے، ہر صفحے کے اوپر یہی بات لکھی ہے. یہ انشاءاللہ یہ تصویر ہم اپنے ناظرین کو ساتھ، تاریخی روایات، جھوٹی روایات اور ضعیف روایات کے فتنے سے بچنے والوں کے لیے یہ پیپر ہے. اور حالت یہ ہے کہ اس میں صلح حسن کی جو 5 شرطیں لکھی ہیں اب تک یہ اس کی سند پیش نہیں کر سکا. اچھا میں سند کی بات کر رہا ہوں، صحیح کی بات بھی نہیں کر رہا، سند کی بات کر رہا ہوں. سند ہے ہی نہیں، سند سرے سے پیش ہی نہیں کر سکا ان 5 شرطوں کی. کتابوں کے اس نے حوالے دے دیے کہ یہ کتابیں ہیں. میں نے تو یہاں تک بھی کہا تھا کہ یہ جو 5 شرطیں لکھی ہوئی ہیں بغیر سند کے، یہ 5 شرطیں ان کتابوں میں جن کا نام اس نے لکھا ہوا ان کتابوں میں دکھا دے. اچھا مرزا صاحب وہ آپ سندیں دکھائیں گے یا کہ تقی عثمانی صاحب کو دکھائیں گے؟ بس یہ بتا دیں. تو دیکھیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات بھی کہتا ہے جی ہم تو معاویہ نام رکھنے کے لیے تیار نہیں. تو میں نے پھر اس کی منافقت پکڑی. صحیح. ایک جگہ اس سے سوال ہوا کہ جی پرویز نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، کافر تھا، تو کیا پرویز نام رکھنا درست ہے؟ کہتے ٹھیک ہے گستاخی اس نے کی تھی لیکن نام رکھنے میں تو کوئی حرج نہیں، نام تو رکھا جا سکتا ہے. جب تک کفریہ شرکیہ معنی نہ ہو کسی نام میں نام تو رکھا جا سکتا ہے. لیکن دوسری طرف یہ بیان کہ ہم معاویہ نام رکھنے کے لیے تیار نہیں، ہمارے دل دکھے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ کون سا اصول ہے؟ یہ کون سا دین ہے جو یہ سکھا رہا ہے؟ اگر یہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ ان کی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، حالانکہ بعد میں صلح بھی ہو گئی، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تکمیل کر دی صلح کی، اس کے باوجود کہتے ہیں اگر کہ چونکہ جنگ ہوئی تھی اس لیے ہمارے دل دکھے ہوئے ہیں، تو پرویز نے جو گستاخی کی تھی خط پڑا تھا وہ بڑا جرم تھا، یہ بڑا جرم ہے. ادھر سے اس کا دل نہیں، وہاں اس کا دل نہیں دکھا، وہاں چلا جاتا ہے. اصول یہ بنا لیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اس نے گستاخی کی تھی لیکن معنی اس کا چونکہ کفریہ شرکیہ نہیں ہے اس لیے نام رکھنا درست ہے. لیکن معاویہ نام کا جب معاویہ نام کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں معاویہ نام رکھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، ہمارے دل دکھے ہوئے ہیں. یہ منافقت ہے. بالکل ایسے. اس لیے یا تو یہ اپنے اس مسئلے سے رجوع کرے کہ پرویز نام بھی نہ رکھو، ٹھیک ہو گیا، یا اس کا پھر مطلب یہ ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر اس کا دل نہیں دکھا اور ادھر اس کا دل دکھا ہوا ہے جہاں صلح بھی ہو گئی تھی. صحیح، بالکل صحیح. اچھا پھر ایک ذہن میں بات آئی کہ پرویز ایران کا بادشاہ تھا. اچھا صحیح، کیا پتا یہی مسئلہ ہو کہ چونکہ وہ ایران سے اس کا تعلق تھا اس لیے وہاں اس کا دل نہیں دکھا، باوجود اس کے کہ اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی، اور یہاں دل دکھا ہوا ہے.